حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ رب العزت سے کوہ طور پر ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے رب سے مناجات کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے پیچھے آپ کی قوم بنی اسرائیل نے ایسی حرکت کی جو قابل تلافی نہیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس وعدے کے مطابق تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل کے کیسے حالات تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے مناجات کرتے رہے اور اپنے رب کریم سے بہت سے سوالات کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دیے۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی ہارون سامری نامی نے وہ زیورات پکڑ لیے جو انہوں نے فرعونیوں سے عاریتاً لیے تھے اور ان کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنا لیا اور اس میں مٹی کی ایک مٹھی ڈالی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نشانات سے پکڑی تھی۔ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کو اس وقت دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فرعون کو پانی میں غرق کیا۔ جب اس نے وہ مٹی بچھڑے کے قالب میں ڈالی تو اس سے ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے حقیقی بچھڑے سے آتی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ گوشت و خون اور جان والا بچھڑا بن گیا تھا اور وہ اسی طرح ڈکارتا تھا جیسے حقیقی بچھڑا ڈکارتا ہے۔ حضرت قتادہ اور دیگر علماء کی یہی رائے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوا اس کے پچھلے مقام سے داخل ہوتی اور جب وہ منہ کے راستے سے نکلتی تو اس سے حقیقی بچھڑے کی طرح آواز پیدا ہوتی اور وہ لوگ اس کے گرد خوشی سے رقص کرتے اور ناچتے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے، لیکن وہ بھول گئے ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنا معبود بھول کر ہمارے پاس رکھ کر وہاں جا کر اس کو تلاش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے بہت برتر بلند و بالا ہے۔ اس کے اسماء و صفات پاک ہیں اور اس کی نعمتیں بہت زیادہ بے حساب و بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کی اور اس بچھڑے کے معبود ہونے کی نفی کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حیوان ہے یا شیطان مردود۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، ان کے نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتا اور ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کرتا۔ انہوں نے اسے معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا اور ان کو علم ہے کہ انہوں نے یہ کام کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور جہالت کا مظاہرہ کیا، اور جب وہ نادم ہوئے اور ان کو احساس ہوا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا کہ قوم گاؤ پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر مشاہدہ کر کے آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف متوجہ ہوئے اور جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور ان کو جھڑکا، ان کے برے کام پر ان کی ڈانٹ لگائی۔ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا جو کہ غیر معقول اور درست نہ تھا۔ وہ عذر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سے لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے ان کو آگ میں پھینک دیا اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ انہوں نے فرعونیوں کے زیورات کا مالک بن جانے سے حرج اور گناہ خیال کیا، جبکہ وہ اہل حرب تھے جن کا مال مسلمانوں کے لیے مباح ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کو زیورات پکڑنے کا حکم دیا تھا اور ان کے لیے جائز قرار دیا تھا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنی بے علمی، کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے بچھڑے کی عبادت سے کوئی گناہ خیال نہ کیا، جس کو انہوں نے ایک اللہ کے برابر کر دیا جبکہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے نیاز اور قہار ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی پر یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے کہ اے ہارون، تجھے کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے روکا جبکہ تو نے خود ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ یعنی میرے پاس آ کر مجھے اس معاملے کی خبر کیوں نہ دی؟ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا
کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، یعنی آپ کہیں گے کہ تو ان کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا جبکہ میں نے تجھے ان میں اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سختی کے ساتھ اس کام سے روکا تھا اور سخت ڈانٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، ہارون علیہ السلام نے ان کو اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، تم اس بچھڑے کے ساتھ فتنے میں مبتلا کیے گئے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے کو تمہارے لیے فتنے کا اور امتحان کا سبب بنایا ہے کہ اس سے گائے کی طرح آواز بھی آ رہی ہے اور تمہارا پروردگار رحمان ہے۔ یہ بچھڑا تمہارا رب نہیں ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کو جواب میں کہا کہ ہم اس پر ہمیشہ جھکے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف واپس آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے قوم کو اس برے کام سے روکا اور سخت تنبیہ کی تھی، مگر انہوں نے ان کی ایک بات نہ سنی، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی اور کافی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے واقعتاً اپنی قوم کو روکا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری کی تھی۔ قال فما خطبک یا سامری، پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سامری، تیری کیا حالت ہے، یعنی تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی میں نے جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تو میں اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نشان سے مٹی کی مٹھی بھری۔ بعض اہل کتاب نے بیان کیا ہے کہ سامری نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ جب ان کا گھوڑا کسی جگہ پر اپنا پاؤں رکھتا تو وہ جگہ سرسبز ہو جاتی اور وہاں گھاس پیدا ہو جاتی، تو اس طرح سامری نے اس کے پاؤں کی جگہ سے مٹی اٹھائی اور سونے سے بنے ہوئے بچھڑے کے قالب میں ڈال دی تو اس سے آواز آنے لگی، اس لیے اس نے کہا کہ میں نے اس بچھڑے میں اسے ڈال دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، جا، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کسی کو چھو نہیں سکے گا۔ یہ اس چیز کی سزا تھی کہ اس نے ایسی چیز کو چھوا جس کو چھونا ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی دنیاوی سزا کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت کی سزا سے ڈرایا ہے کہ تیرے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، اور اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو ہمیشہ جھکا رہا ہے، ہم اسے جلائیں گے پھر اسے سمندر میں ڈال دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کا قصد کیا اور اسے آگ میں جلا دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے بکری کی کھال میں بند کر کے جلایا، پھر اسے سمندر میں ڈال دیا اور بنی اسرائیل کو اس کا پانی پینے کا حکم دیا۔ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی تھی اس کی مٹی ان کے ہونٹوں پر لگ گئی جو ان کی گاؤ پرستی پر دلالت کرتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے۔